اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی آسان نہیں تھا، کوئی آسان نہیں تھا۔ دو بچوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور حضرت حسین میدان کربلا میں چلے، آگے بڑھے، اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑے اور سامنے والوں نے چلانا شروع کیا، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ ارے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اکیلے تھے حسین جو 3.5 گھنٹے تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے گئے۔ کتنے گھنٹے تک؟ میں کہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد نے صحیح لکھا، اکیلے تھے، لیکن ہمارا خیال کیا تھا وہ اکیلے نہیں تھے، ماں بھی تو تھی ساتھ میں۔ ارے بولو نا، ماں تھی نا، کون؟ فاطمہ۔ فاطمہ کی چادر تھی، اور ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تلوار کس کی تھی؟ ابا کی تھی، شیر خدا حضرت علی، باپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اور امامہ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ ارے میرے دوستو، تیر آپ کے چہرے پہ لگے، تلواریں آپ کے سینے پہ لگی، برچے آپ کے ہونٹوں پر لگے، اور میرے دوستو آپ مقابلہ کرتے گئے کرتے گئے۔ 3.5-4 گھنٹے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا، بولو تلوار کو زمین پہ رکھا، گھوڑے سے اتر گئے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ ایسے کر دیے تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، مطلب سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ ہار گئے۔ سب نے کہا حسین ہار گئے۔ کہا نا، قد حان وقت العصر، کیا جملہ فرمایا، بولو نا، قد حان وقت العصر، عصر کا وقت ہو گیا۔ نماز تو پڑھیں گے نا، نماز تو پڑھیں گے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ارے بھائی سامنے 1,20,000، تم نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ارے تم بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والا، تم نماز والے، میں نماز والا، تم روزے والے، میں روزے والا، تو نماز تو تم بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، اور عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ سامنے سے آواز کیا آتی معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا ہم کو نماز نہیں پڑھنا، پڑھ لو، تم پڑھ لو۔ تو حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں تو پڑھوں گا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، بولو میری نماز کبھی قضا میں۔ اور حضرت حسین نے کیا فرمایا، اب پانی دے دو نا، پانی وضو کرنا ہے، وضو، اس لیے کہ پورے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اس سارے زخم کو دھونا ہے، پانی دے دو نا۔ اور نبی کے نواسے حضرت حسین نے روتے روتے کہا پیوں گا نہیں، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، لیکن یہ خون دو میں دھو دوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ تو سامنے سے آواز آئی ہم کو نماز بھی نہیں پڑھنا اور آپ کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دینا۔ تو حضرت حسین مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ نبی کا نواسا تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھے گا۔ بھئی پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ تیمم سمجھتے ہو نا، مٹی والا۔ ارے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو اگر پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر لینا۔ میں تیمم کا طریقہ بتاؤں، حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی، بولو نمبر 1، حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی، پھر یوں اپنا کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا، اپنے چہرے کے اوپر مٹی کو مل دیا، پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارا اور دیکھو یوں دائیں ہاتھ پہ یوں ملا اور بائیں ہاتھ پہ یوں ملا، تیمم ہو گیا۔ بھائی تیمم میں 3 ہی کام ہوتا ہے، ایک تو نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر مٹی ملنا۔ تیمم ہو گیا، خون بہ رہا ہے، لہو بہتا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب بولیں گے ساتھ میں، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ پھر اللہ اکبر، رکوع میں گئے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر، سجدے میں، اکیلے نماز پڑھ رہے، خیمہ بہت دور ہے، سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ال، وہ دشمن آپس میں کہہ رہے ہیں مار ڈالو، ابھی مارو، اس لیے کہ 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی مارو، وقت ہے، مارو۔ ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آیا، 2 تلوار لے کر آیا۔ حضرت حسین تو ایسے سجدے میں، بولو کیا ہے؟ سجدے میں، پیچھے سے آتا ہے کم وقت، پیچھے سے دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آیا، آپ سجدے میں تھے، اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا، آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے۔ بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، خون کا پھوارا بہنے لگا اور آپ ایسے زمین پر گر گئے۔ بولو سجدے میں تھے نا، آپ زمین پر گر گئے اور زبان پر سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب بہت پاک ہے، سبحان ربی جیسے ایسے زمین پر گرے، دوسرا دشمن آیا، لوہا لے کر آیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا مارتا گیا مارتا گیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا۔ اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا، شمر وہ نام کا دشمن آیا، تلوار لے کر آیا، اس نے سب سے پہلے امام کو یوں کر کے اڑا دیا، اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا، اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا، پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا، اور یہ اوپر کر دیا، اور کہنے لگا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے۔ حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، وہاں سے آواز دی، شمر تو ہار گیا، تو ہار گیا۔ میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین شہید ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا، آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا۔ حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی، ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا، وہ سوئے تھے، ارے مدینے میں، بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، سوئے تھے، میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا۔ عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا، میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا۔ میرے دوستو، یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا، زمین بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا، اس وقت ایک ماں، بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی۔ ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی، اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم، وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی، چلانے کی، چیخنے کی، وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا۔ وہ بیٹا آیا، پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے، وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے۔ اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی، اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا، کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، جہاں نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا، تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی، نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہوں۔ میرے پیاروں، ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے، لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا۔ میرے پیاروں، ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں، جماعت میں ہیں، یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے؟ سوچ کے بتانا آپ لوگ۔ آپ نے سب سن لیا، اب بتاؤ نا، ایمان سے بتاؤ بھائی، ایک دم ایمان سے بتاؤ، میں اور کچھ نہیں پوچھتا۔ حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120۔ اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے، رسول پاک کے دشمن، ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی، بولو نا۔ حضرت وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا۔ ارے بولو نا، جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، یعنی ایمان والا نہیں ہوگا۔ ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے، ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو۔ 100 یعنی ہم حضرت، ہمیں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا
کتنے لوگ یوں مارتے حسین ہم نہیں تھے، حسین ہم نہیں تھے. میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا. پھر بولو نا بھائی، ادھر 120 وہاں 1,20,000. ہم لوگ حضرت صحیح بالکل فائنل نہیں فائنل. اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے. وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو کر لو اور پڑھ لو. تم اپنا وضو کر لو پڑھ لو، پانی ملے تو وضو سے پڑھو، نہ تو تیمم سے پڑھو. تم پڑھو، ہم کو نماز. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. جو حسینی ہوتے وہ نمازی ہوتے ہیں، جو حسینی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے وہ سامنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج فجر کی نماز نہیں، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی، قربانی کی، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے فجر کی نماز. کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو اب سیدھے سیدھے بولو نا، ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے. اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم بخت نوجوان ہمارا. یہاں بیٹھتا ہے، اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا. ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے، اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں. وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھتا ہے.